نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا اللهم ارزقنا إخلاص الہی آمین. لیسن نمبر 174 سورۃ المؤمنون آیت نمبر 51 to 92 51 سے لے کر 92 تک انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسل، اے رسولوں، کلو کھاؤ من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، واعملوا صالحا اور عمل کرو صالح یا پھر نیک، انی بے شک میں، بما ساتھ اس کے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، علیم خوب جاننے والا ہوں. اچھا، قرآن پاک میں ایک جگہ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ کھاؤ لیکن اسراف مت کرو، ٹھیک ہے نا. جہاں اسلام میں نہ کھانا منع ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ نہیں ہم کھائیں گے ہی نہیں، تو یہ بھی اسلام میں منع ہے. اچھی غذا لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، وہاں کھانے میں اسراف بھی منع ہے. کھانا پینا انسان کے عمل پر متاثر ہوتا ہے. اگر کھانا پینا درست ہو تو عبادت میں مدد ملتی ہے. بالفرض اگر کوئی انسان بیمار ہے، اس کی صحت خراب ہے، اس کو کمزوری ہے، اس وجہ سے وہ اللہ کا کام بھی اچھے سے نہیں کر سکے گا، اس کے ساتھ ساتھ وہ بندوں کے حقوق بھی اچھے سے ادا نہیں کر سکے گا. تو کھانا عبادت ہے اگر اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق ہو. یہاں آپ دیکھیے تو الرسل جمع کا صیغہ ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تمام رسول نہ تھے، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ تمام رسولوں کو یہی پیغام ملا تھا. ہر زمانے کے دور کے رسولوں کو یہی کہا گیا. کیا کہا گیا؟ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. تو لوگوں کو پاکیزہ چیزیں کھانی چاہیے، حلال چیزیں کھانی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو یہی حکم دیا، اور اسی وجہ سے تمام انسانوں پر بھی یہ حکم لاگو ہوتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف پاک مال ہی قبول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو وہی حکم دیا جو رسولوں کو دیا. فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. یہ جو آیت آپ ابھی پڑھ رہے ہیں سورۃ المؤمنون آیت نمبر 51، اور اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 172 یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے اور غبار آلود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب. حالانکہ کھانا اس کا حرام، پینا اس کا حرام، لباس اس کا حرام، اور حرام غذا سے اس کی پرورش ہوئی ہے، تو ایسی حالت میں اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یہاں اس حدیث میں جہاں جو آیت آپ پڑھ رہے ہیں وہ کوٹ کی گئی، اسی طرح سے سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 172 کوٹ کی گئی. کیا بتانے کے لیے کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ حکم ہے اللہ کی طرف سے، بہت اہم حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ اچھا کھاؤ پیو، پاکیزہ کھاؤ، حلال کھاؤ، ٹھیک ہے نا. پھر ایک ایسے شخص کی بات بتائی کہ جو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اس کے پرابلم سالو ہوں، لیکن کیسے سالو ہو سکتے ہیں؟ اس کا کھانا پینا، اس کا لباس حرام ہے. تو جو بھی حرام کھاتا ہے یا پیتا ہے یا لباس حرام پہنتا ہے تو پھر اس کی دعا قبول نہیں ہو سکتی. یعنی جس جسم کو حرام کے ساتھ پروان چڑھایا گیا ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو من الطیبات میں جہاں صاف ستھرا اور لذیذ کھانا آتا ہے، وہاں پاک اور حلال کھانا بھی آتا ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا کوئی نبی ایسا نہیں جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں. لوگوں نے پوچھا آپ نے بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی چند قیرات پر اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اس حدیث کو یہاں بیان کرنے کا یہ مقصد ہے کہ جب آپ حلال کی کوشش کرتے ہو یعنی حلال کے لیے ایفرٹس کرتے ہو تو آبویسلی آپ کو کام کاج کرنا پڑتا ہے, محنت مزدوری کرنی پڑتی ہے, ایفرٹس لگانی پڑیں گی, تب کہیں جا کے آپ اپنے نصیب کا رزق کھائیں گے. جو نصیب میں ہے وہ ملے گا ضرور, لیکن اس کا وے آپ کو تلاش کرنا ہے. اور آپ دیکھیے کہ انبیاء نے چھوٹے سے چھوٹے کام کو بھی آر نہیں سمجھا. بکریاں چرانے کا کام ہر نبی نے کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا. اور آپ دیکھیے تو اس کی پیمنٹ کیا ملتی تھی, کیا سیلری ملتی تھی؟ چند قیرات. لیکن حلال کمانے کو اہمیت دی گئی. اس کے لیے یہ نہیں دیکھا گیا کہ کام چھوٹا ہے یا بڑا ہے. آج اصل میں لوگوں کو کھانا پینا اچھا چاہیے, پہننا اوڑھنا اچھا چاہیے, لائف سٹائل اچھا چاہیے. اس کے لیے پیسہ جہاں سے آ رہا ہے یہ پرواہ نہیں ہے. اور یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ اس بات کی پرواہ چھوڑ دیں گے کہ پیسہ آ کہاں سے رہا ہے, بس پیسہ آنا چاہیے, ہماری خواہشات پوری ہونی چاہیے, وہ کوئی بھی ہو. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ حلال ویز ہیں اور کچھ حرام ویز ہیں. تو اس سے ہوتا کیا ہے, کھانا پینا تو بلینڈ ہو گیا نا, حلال کے ساتھ حرام بلینڈ ہو گیا. ایک اور روایت آتی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے اور سب سے پسندیدہ قیام بھی داؤد علیہ السلام کا قیام ہے. وہ آدھی رات سوتے تھے اور تہائی رات نماز تہجد پڑھتے اور پھر چھٹا حصہ سو جاتے تھے. وہ ایک دن روزہ رکھتے اور اگلے دن نہیں رکھتے تھے اور آپ میدان جنگ سے کبھی پیٹھ نہیں دکھاتے تھے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یہاں پر جو حضرت داؤد علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے عبادتوں کے حوالے سے ہو رہی ہے, اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ وہ میدان جنگ سے پیٹھ نہیں پھیرتے تھے. اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ زرہیں بھی بناتے تھے, اپنے ہاتھ سے کمائی کرتے تھے. اور ایک اور روایت جو اسی کے ساتھ اٹیچڈ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے بہترین اور پاک کھانا وہی ہے جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائے, یعنی حلال کمائی سے کھائے. اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے. ایسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو بخاری اور مسلم ان دونوں روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں حضرت داؤد علیہ السلام حلال کمایا کرتے تھے, اسی وجہ سے ان کی عبادات بھی بہت اسٹرانگ تھی. کیا پتہ چلتا ہے کہ جو آپ کھاتے پیتے ہیں اس کا ایفیکٹ کس پر پڑتا ہے؟ عبادات پر پڑتا ہے. اگر کھانا پینا درست ہے تو یہ چیز عبادت میں مددگار ہوگی. اگر کھانا پینا اچھا نہیں ہے تو پھر عبادتیں بھی اچھی نہیں ہو سکتی. تو من الطیبات سے کیا مراد ہے؟ لذیذ کھانا, یعنی آپ ٹیسٹ کو مینٹین کر سکتے ہیں, دین اس سے منع نہیں کرتا. ٹھیک ہے. پھر صاف ستھرا کھانا, گلا سڑا کھانا نہیں کھانا چاہیے, پرانا بدبودار خراب کھانا نہیں کھانا چاہیے. اسی طرح سے پاک اور حلال بھی اس سے مراد ہے. اچھا آپ دیکھیے تو یہ جو ٹیکسٹ ہے کلو من الطیبات, کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے, یعنی اللہ کی ایک نعمت لے لو, پاکیزہ چیزیں جو تمہارے لیے رکھی ہیں اللہ نے وہ لو, اور ایک چیز دو. کیا چیز؟ وَاعْمَلُوا صَالِحًا. اور یہاں پر عمل صالح سے مراد کیا ہے؟ شریعت کے مطابق عمل کرنا. اس میں فرائض بھی آ جاتے ہیں, نوافل بھی آ جاتے ہیں, عام نیکیاں بھی آ جاتی ہیں. اور پھر آخر میں کیا کہا گیا؟ انی بما تعملون علیم, بے شک میں ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خوب جاننے والا ہوں. وَإِنَّ هَذِهِ, اور بے شک یہ امتکم تمہاری امت, امتوں واحدہ ایک ہی امت ہے, وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ, اور میں تمہارا رب ہوں پس ڈرو مجھ سے. یہاں پر امت سے مراد انبیاء و رسل کی جماعت بھی ہو سکتی ہے اور ان کے ساتھ ان پر ایمان لانے والے بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ ان سب کا کام, ان سب کی دعوت ایک ہی تھی. اور امتوں واحدہ ان کو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ سب توحید پر تھے, اللہ کی طرف بلانے والے تھے. ٹھیک ہے. امتوں واحدہ سے مراد پھر دین ہوگا, سب کا دین ایک ہی تھا, اسی لیے وہ ایک ہی امت تھے. ہم عقیدہ لوگ تھے, ہم خیال لوگ تھے.
وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ، اور میں تمہارا رب ہوں پس ڈرو مجھ سے، کیونکہ اللہ کا ڈر ہی ہمیں سیدھا رکھتا ہے۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ، تو انہوں نے کاٹ لیا اپنا دین یا پھر اپنا معاملہ۔ یہاں پر امرا سے مراد دین ہے، اسی لیے ٹرانسلیشن بھی اس طرح کا کیا گیا ہے۔ بینہم، آپس میں، زبرن، ٹکڑے ٹکڑے، تو انہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی تفرقہ بازی میں مبتلا ہو گئے۔ وہ یہودیت اختیار کر گئے، وہ عیسائیت اختیار کر گئے، یعنی ان جیسے گروہوں میں بٹ گئے۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، انہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور وہ گروہوں میں بٹ گئے۔ کل حزب، ہر فریق یا پھر ہر گروہ، بما لدیہم فرحون، ساتھ اس کے جو ان کے پاس ہے خوش ہونے والے ہیں، یعنی جو بھی دین ان کے پاس ہے اس کے ساتھ یہ خوش ہیں۔ یہ جو تفرقہ بازی ہے، فرقہ واریت جسے آپ کہتے ہیں، یہ تب ہوتا ہے جب دینی روح کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے، جب انسان خواہش نفس پر عمل کرتا ہے، جب انسان اپنی عقل پر دین کو پرکھتا ہے۔ اس کی وجہ اندھی تقلید بھی ہو سکتی ہے، اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ اندھی تقلید کی وجہ سے لوگ فرقوں میں بٹ گئے ہیں۔ پھر یہ کہ سہل پسندی بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے، یعنی فرقہ واریت کی ایک وجہ سہل پسندی ہے۔ سہل پسندی کسے کہتے ہیں؟ آسانی تلاش کرنا۔ سامنے والے نے کوئی بات بتائی ہے، ٹھیک ہے لے لو، اللہ کا نام لے کر کوئی بات بتا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کوئی بات بتا رہا ہے تو لے لو، تحقیق کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو سہل پسندی کی وجہ سے بھی لوگ تفرقے میں پڑتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے اصول دین میں اختلاف، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے فرقہ واریت کی۔ تو لوگ تو فرقہ واریت میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور ہر بندہ اپنے فرقے کے ساتھ بڑا ہی خوش ہے۔ آج آپ کسی یہودی کو دیکھیں، بڑا خوش ہے یہودی ہونے میں، کسی عیسائی کو دیکھیں، وہ عیسائی ہونے میں بہت خوش ہے، بڑا کمفرٹیبل ہے، آپ کو کہاں سے وہ پریشان نظر آتا ہے۔ اسی طرح سے آپ مسلمانوں کو دیکھ لیں، جتنے فرقے آپ کو مسلمانوں کے نظر آتے ہیں، کہاں کوئی ٹینشن میں نظر آتا ہے، بلکہ ہر بندہ اپنے فرقے کو سپورٹ کر رہا ہے، اس کے لیے اس کو اگر اندھی تقلید کرنی پڑتی ہے تو وہ راضی ہیں، ان کو کسی اصول کے خلاف جانا پڑتا ہے، یعنی دین کے کسی اصول کے خلاف جانا پڑتا ہے تو بھی جاتے ہیں، ان کو کہاں ٹینشن ہے۔ اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، فذرہم، تو چھوڑ دو ان کو، یعنی یہ ان کی ڈانٹ کے لیے ایسا کہا جا رہا ہے کہ ان کو چھوڑ دو۔ کہنا یہ مقصد ہے کہ ان کو آپ اگنور کریں، لیکن واعظ و نصیحت سے نہیں رکیں گے، یعنی ایسے لوگوں کو جو تفرقے میں پڑے ہوئے ہیں واعظ و نصیحت تو کرنی ہے، لیکن ان کی ان ایکٹیویٹیز کو آپ نظر انداز کریں، کیونکہ اگر آپ نے اس کو اپنا درد سر بنا لیا نا تو آپ پھر ان سے بات نہیں کر سکتے، ان کو اللہ کا پیغام نہیں پہنچا سکتے۔ اسی لیے کیا کہا گیا؟ فذرہم، تو چھوڑ دو ان کو، فی غمرتہم، اپنی غفلت میں یعنی مبتلا رہیں، حتی حین، ایک وقت تک، کیونکہ آپ جب لوگوں کو سمجھاتے ہیں میجورٹی لوگ نہیں سنتے، تو آپ سوچتے ہیں کہ بس بتانا چھوڑ دوں، تو بتانا تو ہے لیکن آپ ان کو اگنور کریں، وہ بے شک اپنی غفلت میں مبتلا رہیں۔ یہاں پر غمرہ کا جو لفظ ہے مانا پانی کے اندر ڈوب جانا، اور ایسا ڈوب جانا کہ اس کی تہ نظر نہ آ سکے، وہ کثیر پانی جس میں پانی کی تہ نظر نہ آئے۔ مراد اس سے جہالت ہے، گمراہی ہے، ایک اور بھی مراد ہے اس سے نہ جاننے کے باوجود جاننے کا دعویٰ کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ تفرقے میں پڑے ہوتے ہیں ان کو کچھ پتا نہیں ہوتا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت کچھ پتا ہے، ہمیں نہیں سننی آپ کی بات۔ تو غفلت سے مراد یہاں پر جہالت ہے، گمراہی ہے، اور نہ جاننے کے باوجود جاننے کا دعویٰ کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فذرہم فی غمرتہم، تو چھوڑ دو ان کو اپنی غفلت میں یعنی مبتلا رہیں، حتی حین، ایک وقت تک، یعنی ان کی موت تک، یا پھر ان کی تباہی اور ہلاکت کے وقت تک۔ ایحسبون، کیا وہ سمجھتے ہیں، انما، بے شک وہ،
نمدہم ہم مدد دیتے ہیں ان کو بھی ساتھ اس کے من مال مال میں سے و بنین اور بیٹوں یعنی میں سے. اچھا مال اور اولاد کو کتنے لوگ آزمائش سمجھتے ہیں, امتحان سمجھتے ہیں؟ بہت کم لوگ. اب جب ایسے نافرمانوں کے پاس اللہ کی طرف سے مال اور اولاد آ رہی ہوتی ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ اللہ تو ہم سے خوش ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ, کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بے شک ان کو مدد دیتے ہیں مال اور بیٹوں کے ساتھ؟ بلکہ ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیے آیت کے اختتام پر چھوٹا سا لا بنا ہوا ہے, بات ابھی جاری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ, ہم جلدی کر رہے ہیں ان کے لیے بھلائیوں میں. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو بلیسڈ کرتے جا رہے ہیں. بل لا یشعرون, بلکہ وہ شعور نہیں رکھتے, ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ان کا ٹیسٹ ہو رہا ہے, ان کی آزمائش ہو رہی ہے. جب اللہ کی طرف سے نافرمانوں کو مال اور اولاد ملتی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اس جیسی نعمتوں سے نوازتے جاتے ہیں, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اللہ بھلائی کا معاملہ کیے ہوئے ہے. تو نافرمانوں کو مال اور اولاد جیسی نعمتوں سے نوازتے چلے جانا ان کے ساتھ بھلائی کی علامت نہیں ہے, بلکہ یہی چیزیں ان کے لیے عذاب کا سبب بن جائیں گی. سورہ توبہ کی آیت نمبر 55 میں یہ بات آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اموال اور ان کی اولادیں تعجب میں نہ ڈالیں, آپ ان کو دیکھ کر حیران نہ ہوں, امیزڈ نہ ہوں. اللہ تو چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانیں نکلیں اس کفر کی حالت میں. کیونکہ نافرمانی کے باوجود بھی جس کو نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے خوش ہے. یہ بہت سارے دنیا دار اور جاہل لوگوں کا حال ہے کہ وہ آسودہ حالی کو اللہ کی رضامندی کی علامت سمجھتے ہیں اور تنگ دستی کو ناراضگی کی علامت سمجھتے ہیں. کہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ آ رہا ہے, ہمارا بزنس بڑھتا جا رہا ہے, ہم اچھے سے اچھا گھر لے رہے ہیں, اچھے سے اچھی گاڑی لے رہے ہیں, تو بس اللہ ہم سے خوش ہے, تبھی تو ہمیں مل رہا ہے. حالانکہ ان کا حال یہ ہے کہ کفر کی وجہ سے, شرک کی وجہ سے, اپنی جہالت کی وجہ سے, اسی طرح سے تفرقہ بازی کی وجہ سے یا پھر محدود علم ہونے کی وجہ سے یہ حق کو پہچان نہیں پا رہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں, تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے. اچھا یہ بھی انسان کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے کہ وہ گمراہ ہو اور وہ خود کو حق پر سمجھے, وہ غلط ہو اور خود کو صحیح سمجھے.